سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ، وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا سعودی عرب امریکہ میں $600 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سعودی سرمایہ کاری ہمارے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو لڑاکا طیارے بیچے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا عالمی امن میں امریکی صدر ٹرمپ کا اہم کردار ہے۔ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن 2 ریاستی حل بھی ضروری ہے۔ سعودی ولی عہد کا وائٹ ہاؤس پہنچنے پر تاریخی استقبال کیا گیا۔ امریکی فضائیہ نے سلامی دی۔ سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی۔ حماس کو غیر مسلح کرنا، عبوری حکومت کے قیام کے نکات بھی شامل۔ پاکستان نے قرارداد کی حمایت کر دی۔ چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا۔ قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ملکوں نے ووٹ دیا۔ صدر ٹرمپ کی قرارداد منظوری پر دنیا کو مبارکباد۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیاں، 39 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR نے بتایا باجوڑ میں آپریشن کے دوران 11 خوارج ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں میں خوارج کا سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی شامل۔ بندو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 12 خوارج ہلاک۔ بندو میں ہی دواغاڑا پل پر دہشت گرد دیسی ساختہ بم نصب کرتے ہوئے ہلاک ہوا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں 5 خوارج سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ مودی سازشوں میں مصروف ہے، بھائی بھائی کو لڑانا چاہتا ہے۔ مودی کو جنگ میں ہرایا تھا، یہ سازش بھی ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور عوام میں جائیں، ان کے دکھ درد سنیں، مسائل حل کریں۔ کالعدم TLP کے شرپسند عناصر کے خلاف درج 12 اہم مقدمات کی تفتیش کے لیے 12 JITs بنا دی گئیں۔ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹیز میں پولیس، CTD اور حساس اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ کالعدم TLP کے 92 اکاؤنٹس منجمد، عہدیداروں کے 23.5 ارب کے اثاثے منجمد، فائنینسر کے خلاف بھی مقدمات درج، سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے پر 32 مقدمات درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، مریم نواز کا کامبنگ آپریشن مستقل جاری رکھنے کا حکم۔ اور ٹرائی سیریز کا افتتاحی مارکا پاکستان کے نام، گرین شرٹس زمبابوے کے خلاف 5 وکٹ سے کامیاب۔ پنڈی میں 148 رنز کا ہدف 4 گیند پہلے حاصل کیا۔ پاکستان کی ٹیم ڈگمگا کر سنبھل گئی۔ فخر زمان نے 44 رنز، عثمان خان 37 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ پاکستان کا ٹاپ 4 10 اوور سے پہلے 54 رنز پر آؤٹ ہو گیا تھا۔ سلمان آغا 1، بابر اعظم کھاتا کھولے بغیر آؤٹ ہوئے۔ محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ فیصل راٹھور نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کرسی سنبھال لی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر پولیس کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس سے پہلے نومنتخب وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، فریال تالپور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر گلگت بلتستان اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا مشکل دور میں یہ ذمہ داری نبھانا آسان کام نہیں۔ پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ 27ویں ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کی سر نو تشکیل کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ ہوں گے۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس عامر فاروق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کمیشن کے رکن ہوں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان پارلیمنٹ بھی کمیشن کے رکن ہوں گے۔ پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل اور اسپیکر قومی اسمبلی کی نامزد کردہ خاتون کمیشن کے رکن ہوں گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی سر نو تشکیل، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ جبکہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان دوسرے سینئر ممبر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس جمال بندوخیل کونسل کے رکن ہوں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی سر نو تشکیل کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال بندوخیل ممبر ہوں گے۔
آئینی عدالت کے قیام کی حمایت نہیں کرتے. کئی ملکوں میں آئینی عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں. حکومت نے تمام سیاسی اور آئینی فیصلوں کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا. ججز کا استعفیٰ ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. اچھے ججوں کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت کے ساتھ سختیاں بڑھ رہی ہیں. بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. بشرا بی بی کے خلاف مہم افسوسناک ہے. مضمون میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی مذمت کرتے ہیں. ستائیسویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک تحفظ پاکستان کا احتجاج. پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ریلی نکالی گئی. 1973 کے آئین کی اصل شکل بحال کرنے کا مطالبہ. پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی شرکت. اسد قیصر کہتے ہیں جمعہ کو ملک بھر میں یوم سیاہ منائیں گے. اگلے ہفتے پوری قومی قیادت کے ساتھ مشاورت کر کے آئین کی بحالی کے لیے جامع لاہ عمل بنائیں گے. جے یو آئی میں کچھ لوگ 27ویں ترمیم کے حامی تھے. پارٹی رہنما نور عالم خان کا انکشاف. اے آر وائی نیوز کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے جے یو آئی رکن اسمبلی نے بتایا پارٹی کو کہا تھا 27ویں ترمیم کی مخالفت نہ کریں. پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کچھ ارکان ترمیم کے حق میں تھے. ہمارے رہنما اپنے دل کی بات سننا چاہتے ہیں. مقامی حکومتوں سے متعلق ایم کیو ایم کی ترمیم ناگزیر ہے. یہ ضرور 28ویں ترمیم کے ساتھ منظور ہوگی. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا دعویٰ. کہا اضلاع کو اختیارات اور وسائل نہیں دیں گے تو پھر نئے صوبے کا مطالبہ کریں گے. پی پی کے مرتضی وہاب کہتے ہیں مصطفیٰ کمال اس کی ٹوپی اس کے سر نہ کریں. آرٹیکل 140A کا ڈرافٹ میں ذکر تک نہیں. مصطفیٰ کمال سے کہوں گا لڑائی معاف کریں, مل کر کراچی کو صاف کریں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم 40 سال سے اتحادی اور شہری حقوق پر قابض رہے ہیں. ایم کیو ایم کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. ان کو سیٹیں بھی مل گئیں اور وزارتیں بھی. کلاؤڈ فیئر میں تکنیکی خرابی سے دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر. ہزاروں صارفین بڑے آن لائن پلیٹ فارم زیکس اور چیٹ جی پی ٹی تک رسائی سے محروم. اسپوٹیفائی اور کینوا سمیت دیگر پلیٹ فارمز تک رسائی بھی مشکل. کلاؤڈ فلیئر نیٹ ورک ویب ٹریفک کا 5واں حصہ ہینڈل کرتا ہے. کمپنی کا کہنا ہے خرابی کے حل کے لیے اقدامات جاری ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے بڑی عالمی خرابی کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں. کے حق میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارت کی عسکری اور سیاسی قیادت شدید دباؤ اور بوکھلاہٹ کا شکار. بھارتی آرمی چیف کا ایک اور متضاد بیان. بھارتی آرمی چیف کا پہلے دعویٰ کہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا, لیکن اگلے ہی لمحے کہا جنگ جیتنے کے لیے اسلحہ خریدنا پڑے گا. بھارتی آرمی چیف پہلے دعویٰ کرتے ہیں پھر دفاعی کمزوریاں کھول کر رکھ دیتے ہیں. اعترافات اور جعلی دعوے بھارتی فوج کی ناکام دفاعی منصوبہ بندی کے ثبوت ہیں. ایس سی او نے خطے میں معاشی خوشحالی کی بنیاد رکھی جو ہمارا مشترکہ ہدف ہے. ایس سی او کانفرنس کے انعقاد پر وزیر اعظم روس کو مبارکباد دیتا ہوں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایس سی او سربراہان حکومت اجلاس سے خطاب. ایس سی او رکن نمائندوں کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود تھے. اسحاق ڈار کی چینی وزیر اعظم لی چیونگ سے ملاقات ہوئی. اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر اتفاق. دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا گیا. دونوں رہنماؤں کا آئندہ بھی تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق. کراچی کے نیو ایم اے جناح روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ. شو روم مالکان کا دعویٰ ہے کہ نامعلوم ملزمان نے 50 لاکھ بھتہ نہ دینے پر فائرنگ کی. بھتے کی پرچی پر شو روم مالکان کا احتجاج. دکانیں بند کر دی. راولپنڈی پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو چکری انٹرچینج پر رہا کر دیا. پولیس نے بانی کی بہنوں علیمہ خانم، عظمہ خان، نورین نیازی کو گورکھپور ناکے پر دھرنا ختم کروانے کے دوران حراست میں لیا تھا. دھرنا ختم کروانے کے دوران پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی. پولیس نے 20 دیگر کارکنوں کو بھی حراست میں لیا.